بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ شدید سردی ہے لیکن اس میں خان صاحب پھر گرمی ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور ایک ایشو ختم نہیں ہوتا دوسرا ہو جاتا ہے۔ کون سا ادارہ بچا ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ پیچھے رہ گیا ہے؟ عدلیہ ہو، فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، میڈیا ہو، سب کو نشانے پہ رکھ لیتے ہیں، اور ٹھک ٹھک وجدہ بھی نہیں، ٹھا ٹھا وجدہ بھی نہیں، لیکن کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر سے انہوں نے وزیر آباد انسیڈنٹ جو ہے اس پہ پھر سے میڈیا سے گفتگو کی، للکارا اور بہت کچھ کہہ گئے جو نہیں کہنا چاہیے۔ ذمہ داری کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اپنے ذاتی معاملات اور ذاتی جو خواہشات ہے وہ کبھی بھی ملک و قوم پہ ترجیح کی حامل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہ مسلسل یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں، کبھی وقار ستی پہ الزام لگا دو، کبھی میاں داؤد کو کچھ کہہ دو، کبھی جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کے پیچھے چڑھ دوڑو، کبھی وہ غریدہ فاروقی ہوں، آسمہ شیرازی ہوں، رضوان رضی ہوں، بہت بڑی لمبی طویل فہرست ہے۔ یہ میڈیا کی جو اس سے جو وہ عتاب رکھتے ہیں، زیر عتاب لانا چاہتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ 23 دسمبر کو KPK اور پنجاب اسمبلی اس کو تحلیل ہونا تھا، پنجاب تو نہیں ہو سکا، تو KPK میں کیا امر مانے تھا یہ کرنے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آخر کار جب 9 برس سے جہاں پہ جناب عالی مرتبت خان صاحب کا اقتدار ہے، حکمرانی ہے، وہاں کون سے ایسے دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، شہد فری مل رہا ہے، اور سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے بہترین ہو گئے؟ بلکہ الٹا یہ جس طرح وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی کہنا تھا کہ یہ پھر سے دہشت گردی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب کی وہ ناقص حکمت عملی ہے کہ پھر پورے ملک کو یہ دھچکا آن لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے۔ اور خان صاحب اداروں پہ جس طرح گفتگو فرماتے ہیں، جو کہہ جاتے ہیں، وہ کہا تھا نا مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کا آیت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ میں تو کہتا ہوں آڈیو سن اور ویڈیو دیکھ، اور اس کے بعد کس ملک و قوم کے ساتھ کچھ معاملات بہتر کیے جانے چاہیے۔ اسی پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ وہ جوان مرد صحافی ہیں وقار ستی، جن پہ آج کل فل ٹائم جو ہے وہ گولہ بارود پھینکنے کی کوشش کی جا رہی۔ بہت شکریہ وقار آپ کے آنے کا۔ سابق گورنر KPK، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب اقبال ظفر جھگڑا پشاور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کا، آپ کے تشریف لانے کا، اور ہمارے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما رکن KPK اسمبلی جناب احمد کریم کنڈی۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے بھی وقت دینے کا۔ آپ کے چائے کا کپ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ ٹھنڈ ہر طرف ہی ہے۔ میں چاہوں گا جھگڑا صاحب سے، جو میں ہمیشہ میرے پروگرام کا اسلوب ہے کہ جو سینئر ہوں، جو بڑے ہوں، ان سے آغاز کیا جائے۔ جھگڑا صاحب، یہ پھر سے پٹاری کھول لی جاتی ہے اداروں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں اور دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں، اور KPK میں آپ بیٹھے ہیں تو کیا وہاں پہ بہت اچھی صورتحال ہو گئی ہے سر؟ شکریہ فیض صاحب، بہت اہم موضوع ہے، اور بہت آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی سحر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا کچھ بات ہو سکے وہ بتا دوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں جی، یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس میں جو کردار ہمارے ود ڈیو ریسپیکٹ عمران خان پلے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بالکل ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا چکے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب تو لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں سیاست کو بھول جاؤ، ملک کی خیر مناؤ، کیونکہ ملک کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف ہمارے انٹرنل وہ نہیں ہے، اس میں گلوبل پاورز بھی ہیں جو ویک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ماشاءاللہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو انڈو کر دیں اور ختم کر دیں، لیکن اس اسٹریٹجک پوزیشن میں وہ دے وانٹ اے ویری ویک پاکستان، اور اس کی جو ان کی جو نظریں ہیں وہ آپ کے ایٹمی پروگرام پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارا ایٹمی پروگرام اس وقت دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم
ایٹمی پروگرام میں امریکہ اور انڈیا سے 2 قدم آگے ہیں. اتنا ٹیلنٹ اللہ نے پاکستان میں دیا ہوا ہے کہ دیکھیں ایٹمی قوت دینے میں بھی ایک اگر پیش رفت ہوئی تھی تو وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی تھی, اور ان کو ہم جتنا خراج تحسین خراج عقیدت پیش کر سکیں وہ میرے خیال میں کہ وہ کم ہوگا. تو اب یہ صورتحال آ گئی ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا پڑے گا. نہیں جگڑا صاحب, جوائنٹ ایفرٹ تو کرنا پڑے گی, لیکن وہ اگر مان ہی نہیں رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری گل منو بس. یہ دیکھیں نا, بس دیکھیں نا, یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ تو پوری قوم آج کل کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میری بات منو, اور میں اگر ہویا تو پاکستان ہوئے, اگر میں نہ ہویا تو پاکستان بھاڑ جاوے. ایک پالیسی انہوں نے اپنائی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب مایوس بھی ہو چکے ہیں, اور اب دیکھ لیں کہ ان کے اپنے لوگ دھرتوں میں جو ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں, صرف عوامی سطح پہ نہیں بلکہ ان کے جو اسمبلیز ہیں اس میں دیکھ لیں کہ ممبران کی کیا صورتحال ہو گئی ہے. ان کے جو پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. احمد کریم کنڈی صاحب, آپ ماشاءاللہ خود پارلیمنٹ میں موجود ہیں, کیا پی ٹی آئی کے سارے لوگ حضرت عمران خان کے کہنے پہ فٹافٹ مان جائیں گے اور توڑ دیں گے اسمبلی؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر میری نظر لی ہے. ویلکم. امید ہے میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, میں سن رہا ہوں. دیکھیں, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا کہ ممبران جو بات آپ نے کی, تو میرے خیال میں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بات مانیں گے, لیکن وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں بڑے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. خان صاحب وہ پولیٹیکل ایکیومن نہیں رکھتے جس طرح ایک روایتی سیاستدان رکھتا ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. جس طرح اب جیسے پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, تو خیبر پختونخوا والے جو ہے وہ ساری جو ہے نا اپنی نصیحتیں مشورے وہ پنجاب والوں کو اس ٹائم دے رہے ہیں. لیکن میں اس موضوع پہ یہ بات ضرور کہوں گا, دیکھیں ملک کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے ہر پولیٹیکل ورکر, ہر پارٹی کا پولیٹیکل ورکر, میں کہوں گا ہر پارٹی کا ممبر اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہیں جو میرا اس سے تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو 2008 سے 13 تک ایک سیویلین گورنمنٹ, پھر اس کے بعد 13 سے 18 تک ہم نے ٹرانزیشن کیا, 13 سے 18 تک جو پارلیمنٹ پہ حملے ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ فرنٹ لائن پروٹیکٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا. 18 سے 23 تک ہم چاہتے ہیں جو ٹائم پیریڈ پورا کرو, کتنا ٹائم رہ رہا ہے, 6 مہینے 7 مہینے, میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے. ہم تحریک انصاف کے ورکروں کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو یہ درخواست کریں گے جو وہ قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں دوبارہ آئیں, کیونکہ اس وقت ملک کی معاشی حالت, ملک کی لا اینڈ آرڈر کی جو حالت ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جو ہم نفرت, تقسیم اور تفرقے میں اپنے آپ کو ڈالیں, جو کہ پاکستان کے انصاف کا ایک روایتی موقف رہا ہے, یا اس نے جو پولرائزیشن اس سوسائٹی میں پیدا کی ہے. میرے خیال میں خان صاحب کو اب سمجھ جانا چاہیے جن بیساکھیوں سے وہ آئے تھے وہ بیساکھیاں بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں, اور وہ ان کی اپنی مطلب ہے سیاسی بصیرت کے نتیجے میں یہ حالات تک پہنچ چکے ہیں. خدارہ اس ملک کے ساتھ نہ کھیلے, ایز اے اسٹیٹمنٹ اپنا کردار ادا کریں, دوبارہ اسمبلیوں میں آئیں, اور 6 مہینے کی اسمبلی یا 7 مہینے میں کون سا ایسا وہ ٹوٹ جائے گا جو مطلب ہے خان صاحب اتنی جلدی میں ہے جو ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے اور جذباتی فیصلے, اور ہمیشہ پھر ان فیصلوں پہ واپسی جمعے کا انہوں نے ٹائم دیا, تو اس وقت بھی سب لوگوں کو پتا تھا جب 2 وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ جمعے کا ٹائم کیوں دے رہے ہیں, کیوں نہیں اس وقت آپ توڑ رہے ہیں. میرے خیال میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے ایک درخواست کرتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو اور تمام پی ٹی آئی کے ممبران کو جو وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں واپس آ کے اور ملکی معاملات میں حصہ ادا کریں. وقار ستی صاحب, وہ سلوار سے گولیاں گزر گئیں, پھر نچلی ٹانگ پہ بھی گولی لگ گئی, لیکن اس سارے گولی لگنے میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, سلامت رکھے, لیکن تاڈا کی قصور ہے, آپ کے پیچھے کیوں گولیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں جی, میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کی زبان نہیں بولتا, میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا.
اور میرا قصور یہ ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے، نہ ان کی گالم گلوچ سے اور نہ ان کی جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والوں سے. اور جو سچی بات ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جو وقت کا تقاضا ہے، جو یہ دھرتی ہم سے تقاضا کرتی ہے، وہی بولی جائے. لیکن خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. خان صاحب عوام کو ریاست اور حکومت کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں اور ایک ایسے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور جو ریاستی ادارے یا افواج پاکستان جو ہیں ان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں. مجھے تو ان کا سیدھا یہ ایجنڈا اب لگتا ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے، جھگڑا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت ساری طاقتیں بھی چاہتی ہیں جو دشمن ہیں، تو بالکل سر بالکل ہمارے ہاں تو یہ ایسا گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ ہر بندہ پھر اپنا حصہ اس پہ سے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، KPK میں کیا ہوتا رہا، ہمارے پڑوس میں کیا ہوتا رہا، اس کے اثرات بھی ہم پہ اب بھی تک ہیں. اور ابھی تک ہماری جو افواج ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، وہ اپنا لہو کا خراج دے رہے ہیں. روزانہ جو ہے وہ لاشیں آ رہی ہیں شہیدوں کی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خان صاحب تو اس چیز کو بادر ہی نہیں کر رہے. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو وہ جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ان کو پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. خان صاحب ہمیشہ سے یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ میرے پاس ایک روڈ میپ ہے، میرے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے جو معیشت چلائے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنا جو ہے غصہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں. اب آپ بتائیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بات مان رہے ہیں یا ان کی لائن ٹوک کرتے ہیں. فیض صاحب مجھے آپ بتائیں کہ جو لوگ ملک بچانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یا جو لوگ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم ان کی طرف کھڑے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اگر حکومت کی یا ریاست کی صحیح باتوں پہ سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ یہی میرا قصور ہے اور یہی ان سب صحافیوں کا قصور ہے جو ان کی بات نہیں مار رہے. خان صاحب یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ملک، قوم، اس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور یہی حب الوطنی کا تقاضا ہے. یہ ہمارے فرائض میں سے ہے جو پیدائشی ہم نے اوتھ اٹھا رکھا ہے یہاں پیدا ہو کے. جھگڑا صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح اب باقی ادارے تو چلیں ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے یا کوئی ان کو اتار سکتا ہے یا چڑھا سکتا ہے، لیکن میڈیا والے ان پہ جس طرح وہ گرجتے ہیں، برستے ہیں، ان کے رفقا، سابق وزراء، یہ جھگڑا صاحب کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں معاملہ سارا؟ دیکھیں جی، یہ ایک وقت تھا کہ عمران خان میڈیا کے جو تعریفیں کرتے تھے اور جو ان کے سپورٹ میں بات کرتے تھے ان کو وہ سب بھول گئے ہیں، کیونکہ وہ یو ٹرن کے تو ماہر ہیں. اس میں تو ان کا مقابلہ نہیں ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں پہلے اور اس سے جب یو ٹرن دیتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہا تھا. تو وہ یہ چیز تو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی مفاد کی خاطر وہ انڈیویجول اس کو دیکھتے ہیں. یہ ملک میں چاہتے ہیں کہ انہی کی حکمرانی ہو. اس کے علاوہ نیشنل ایشو یا نیشنل کاز جو ہے، نیشنل کاز کو بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے معاملہ. اور اب تو عوام بھی اس بات کو جان چکے ہیں. میں پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ اب تو عوام بھی بالکل بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک تو ہماری ماشاءاللہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس میں جمہوری قوتیں جو ہیں وہی آ کر کام کریں گی اور جمہوری طریقے سے چلیں گی. تو تب جا کر یہ بات جو ہو رہی ہے جی کہ کیا ہم لے آئیں گے، کیئر ٹیکر کو لے آئیں گے اور فلانا کریں گے، یہ چیزیں کبھی بھی آپ کا وہ نہیں کر سکتی. دیکھیں اس ملک میں آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن کیئر ٹیکر کا مقصد کیا ہے؟ کیئر ٹیکر تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ملک اور حکومت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جھگڑا صاحب، پچھلے دنوں JUI کی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی اور بہت سارے آپ جیسی قداور جو شخصیات ہیں وہ جب KPK میں ہیں تو کیا وہاں کی حالات کیا ہے جی؟ کرائم کی، جرائم کی شرح میں کتنی کمی آ چکی ہے؟ ریاست مدینہ بن چکی ہے تو ہم آپ کو مبارک دے دیں.
شکریہ جی. بات یہ ہے کہ مجھے مبارک تو تب دیں کہ واقعی حقیقت میں اگر مدینہ کی بات ہوتی اور مدینہ کے طرز پہ یہ ملک بن رہا تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا. اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بات اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے اور آپ بھی سب لوگ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بات اگر ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کریں تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مدینے کے اور اللہ کے کرم سے خانہ کعبہ میں یہ کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ اس میں وہ وہاں حاضری نہیں لیتے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو میں نے مدینہ اور اس کے مقابلے میں ایک اسلامی ملک کھڑا کرنا ہے, اور اس کو اس کی مضبوطی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاس میں وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے جو پاکستان کے عوام کو فیسلٹیز دی ہیں, موٹر ویز دیکھ لیں. آج ان کی موٹر ویز کا جال ایسا بچ گیا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی کونے میں گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو یہ بات نہیں کہ لاہور جانا ہے تو 3 دن کا پروگرام بنا کے جایا کرتے تھے, 1 دن جانے کا, 1 آنے کا اور 1 دن وہاں کام کرنے کا. اب صبح جائیں اور شام کو گھر واپس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باتیں اگر کوئی کرے تو وہ ان کی طرف سے ہوں تو میرے خیال میں وہ جگہ پکڑتی ہیں, اور وہ کر بھی رہی ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داریاں پارٹی کی بھی تھی اور حکومت کی بھی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ وہ پارٹی وزیر اعظم صاحب پہ بوجھ کم کرنے کے لیے تاکہ وہ حکومت کے معاملات کو آگے بڑھائیں اور کام آگے چلے, انہوں نے اپنی بیٹی کو مریم نواز کو یہاں کا چیف آرگنائزر سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا, اور انشاءاللہ وہ مہینے 1 میں یہاں پر ہوں گی اور معاملات کو انشاءاللہ درست سمت میں چلے گا, اور شہباز شریف صاحب اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے اور وہ اپنی, اور میاں نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ وطن واپس آئیں گے. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ اگر اس ملک کو کسی ڈگر پہ ڈالنا ہے تو اس کا جواب پی ایم ایل این ہے, اور پی ایم ایل این کا مطلب نواز شریف صاحب. صحیح. کنڈی صاحب, میں جھگڑا صاحب سے بھی یہی سوال کیا ہے, آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ اس وقت احوال واقعی ہے کیا؟ کے پی کے میں 9 سال ہو گئے, تو وہاں کی اگر ہم بات کریں تو جرائم ہے, صحت ہے اور دیگر جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کیا فرق ہے, اور کیا کہیں گے ناظرین سے آپ مخاطب ہو کے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, یہ ٹائم کوئی پولیٹیکل سکورنگ کا نہیں ہے. اگر ہم پولیٹیکل سکورنگ پہ چلیں تو میرے خیال میں آپ خود دیکھ لیں 4 سال ان کی حکومت تحریک انصاف کی مرکز میں اور صوبے میں رہی ہے, اور جتنا اداروں کا سپورٹ اس سیاسی جماعت کے ساتھ رہی ہے, شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنی سپورٹ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے بنیادی مسائل تھے, آپ این ایف سی ایوارڈ کو دیکھ لیں, این ایف سی ایوارڈ یہ کنکلوڈ کرنے میں ناکام رہے. اس کے بعد اگر آپ لیجسلیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, یہ ٹوٹلی بری طرح ناکام رہے. لا اینڈ آرڈر کے اوپر میں یہ نہیں کہتا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یا نون کے دور میں کوئی آئیڈیل پوزیشن تھی, لیکن کم از کم آپ کو لگتا تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں, عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کے جو وزیر تھے وہ واقعے کے بعد فوراً ٹی وی پہ آ جاتے تھے, فوراً ہسپتال پہنچ جاتے تھے. وہ ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان کا پیغام ہوتا تھا. وہ اپنی فورسز کے ساتھ ایسے سمجھ لیں ان مورچوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان کے لیے ایک تھریٹ تھی. لیکن آج آپ مجھے دیکھ لیں, چترال سے لے کر وزیرستان تک خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, میرے خیال میں اس پہ سب کو واضح ہے, لیکن مجھے کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا, کوئی حکومتی صوبائی حکومت میں کوئی عہدیدار ایسا نہیں ہے جو اس کلیئرٹی کے ساتھ بات کر سکے جو ان کا موقف حکومت کا ہے. پولیس بیچاری جو ہے, کل بھی ڈیر اسماعیل خان میں یہاں پہ پولیو کے دوران پولیس کے اوپر حملے ہوئے, لیکن کوئی مذمت نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوز ہیں, چھپے ہوئے ہیں بالکل ہی. میرے
ذاتی طور پہ یہ خیال ہے یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, پیٹرول ڈالنے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, گیس ملتی نہیں ہے, بجلی ہے نہیں. یہ ملک آرڈر کی سچویشن یہ ہے جو ریاست مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ناکام ہو چکی ہے اپنے عوام کو بچانے میں. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو صدر زرداری کے فارمولے کے پولیٹیکل کنسنسس پہ بیٹھنا پڑے گا. اس ملک کا حل پولیٹیکل کنسنسس میں ہے. یقیناً. اچھا جی, ذرا چلتے ہیں پنجاب. آپ سے پہلے ستی صاحب, مومنہ وحید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلانے کے لیے. جی آپ کا شکریہ. آپ تشریف تو نہیں لائی, فون پہ ہی چلے سے ہی آپ کی زیارت اس طرح نہیں ہو رہی. آپ پہ بھی جی بڑی تنقید شروع ہو گئی ہے, کی کر بیٹھے ہو؟ میں نے تو جی میں خود بہت حیران ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے میرا کوئی عقیدہ تھا خدا نہ خواستہ اور میں اس عقیدے سے انکار کر دیا میں نے, کیونکہ جس قید سے اب میرا سامنا ہو رہا ہے میں اس کے بیچ میں رہتے ہوئے اس سے بالکل ناآشنا تھی. مطلب خان صاحب کو میں بندہ بشر سمجھتی ہوں, وہ میری پارٹی کے چیئرمین ہیں, میرے لیڈر ہیں, میں نے ہمیشہ ان کو فالو کیا, ان کے ہر حکم کا احترام کیا. میں نے صرف اختلاف رائے کا تھوڑا سا اظہار کر دیا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر سب نے کرنا ہے تو میں نہیں کر رہی. پرویز الہی میں ووٹ نہیں کر رہی ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کل سے کس طرح سے وہ ساری جتنی کمٹمنٹ تھی ان سے پھرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے درست ہونے کا پتہ چلتا ہے, غلط ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو فواد صاحب جو اب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی پرانی ورکر ہیں, بڑی ڈائی ہارڈ, بڑی کور پی ٹی آئی ورکر ہیں, ان کے خلاف کیوں ہو گیا لوگ. تو وہ فرماتے ہیں کہ مومنہ وحید جیسے لوگ آ جاتے ہیں. میں یہ پوچھتی ہوں کہ فواد صاحب آپ کے جیسے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ میری تو ایک ہی پولیٹیکل جماعت ہے, یہی میں نے جوائن کی, 15 سال میں نے یہاں گزارے. آپ نے کس گھاٹ کا پانی نہیں پیا, اور اب آ کے آپ پی ٹی آئی کے پانی سے نہا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا پاک صاف کوئی نہیں ہے. نہیں ویسے مومنہ جی خود خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ریاست مدینہ میں اختلاف رائے کا حق بھی ہے, آواز بھی اٹھائی جا سکتی ہے, سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. وہی حق مجھے نہیں دیا جا رہا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کی امانت ہے. یہ سیٹ آپ کو گفٹ میں دی تھی. کون سا گفٹ بھائی؟ 11 سال کی محنت تھی اس وقت میری. آپ کسی کے حد کو اگر تحفہ کہہ کر اس کو دیں گے تو اس کا مقصد پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا احسان مند رہے. آپ اس کے حق کا احسان کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ گفٹ دیا تھا آپ نے, تو آپ نے یہ گفٹ مجھے 2013 میں کیوں نہیں دے دیا تھا؟ اس وقت مجھے 7-8 سال ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے پارٹی کے لیے. مومنہ جی ویسے اور کتنے ہیں آپ کے ہم خیال ہیں جو انہی باتوں کو لے کے تقویت لیتے ہیں, اور آپ ان کے لیے آئیڈیل بھی بن گئی ہوں گی کہ ہمت کرنی چاہیے اور اختلافی نوٹ دے دینا چاہیے؟ کتنے کو لوگ ہیں ویسے؟ میں کچھ آپ کو اسپیسیفک فگر تو نہیں دے سکتی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی چیز کے خوف نے, مطلب یہ جو کہتے ہیں نا نمبر آ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آزاد اراکین بھی آ گئے ہیں, ہمارے پاس 189 ممبرز ہو گئے ہیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ ایک کہہ لے کہ یہ ایک ٹرک ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک اور کوشش ہے. ان کو پتا ہے کہ 25-30 ووٹ کم ہونے جا رہے ہیں, اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی ووٹ لینے کی ضرورت ہے. جو ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ بھی غلط ہے, جو گورنر صاحب کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ان کو ماورائے آئین و قانون میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے پاس سے زیادہ اچھی لیگل ٹیم ہوگی جس سے پاکستان کا ان کے ساتھ ساتھ باقی سارے معاملات بھی دیکھ سکتے ہوں. بہت شکریہ مومنہ وحید صاحب, آپ سے تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. وقار ستی صاحب, ایک طرف ہمیں مثالیں دی جاتی تھی, ابھی جس طرح مومنہ بھی یہ کہہ رہی تھیں, زہرا نقوی صاحبہ نے بھی کہہ دیا میں بھی نہیں ووٹ دے سا, اور بھی لوگ ہیں. لیکن خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو اسرائیل تک کی مثالیں دیتے تھے, تحفے پہ, نہ چھپانے پہ, یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے, ایک ہی ہو رہا ہے. ویسا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. خان صاحب کا جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پتھر کا دور ہے کہ میں ابھی بھی جو کہوں گا وہ بالکل پتھر پہ لکیر ہو جائے گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح میرے پیچھے چلیں گے. ایسا اب ممکن نہیں ہے. خان صاحب گزشتہ 3.5-4 سالوں میں
جو ایکسپوز ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ جو ثانیہ وزیرآباد کے بعد جو ویسے وہ آپ نے ایکسپوز ہوئے ہیں، ایکسپوز والی بات کی ہے نا، وہ ایکسپوز بھی یو ٹرن والی چیزیں بھی ہیں، جب نہیں وہ یو تو وہ بھی ٹرن چلاتے لوگ ہیں. مہذب دنیا میں یو ٹرن جو ہے نا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن خان صاحب کی ڈکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ریسنٹلی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ثانیہ وزیرآباد نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اب جو ہم صحافیوں پہ خان صاحب تبرے وہ لے کے آگے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں مورد الزام وہ ٹھہرا رہے ہیں، دیکھیے فیض صاحب، وہ جو ملزم، ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. اب ایک ملزم ہے، وہ اس کا اقبالی بیان آتا ہے اور وہ اگر آپ ٹویٹ کریں یا آپ اپنے ٹی وی چینل پہ دیں تو وہ گناہ بن جاتا ہے. اس وقت پنجاب حکومت خان صاحب کی ڈی پی او جو ہے وہ گجرات میں لگایا چودھری وہ پرویز الہی صاحب نے، وہ خود وہاں پہ بیٹھے ہیں، سارا کچھ وہ ہے. اب تو ویڈیو بھی سامنے آ گئی کہ ڈی پی او ویڈیو بنا رہا ہے، تو پوچھے نا ان سے کہ اس نے کس کو ویڈیو دی، کیوں دی. اور دوسرا، ہم تو قصوروار اس صورت میں بھی چلو ہو سکتے ہیں کہ جو وہ ہم نے کسی غلط بندے کا غلط بیان ان سے منسوب کر کے چلا دیا. جب بیان بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، تو خان صاحب آپ ہمیں ایتھکس سکھائیں گے کیا؟ جرنلزم بھی اب آپ نے ہی بتانی ہے کہ لیکن آپ بتا تو رہے ہیں. ویسے جو آپ کے ارد گرد 4 5 6 لوگ ہیں، ان کے علاوہ تو آپ کسی کو صحافی مانتے ہی نہیں ہیں. اپنے دور میں آپ نے بیگار کیمپ بنائے ہوئے تھے، آپ نے کون سے میڈیا ہاؤس کو تنگ نہیں کیا، آپ نے کون سے جو آپ پہ تنقید کرتا تھا آپ کا ناقد تک کس کو چھوڑا ہے آپ نے. لیکن یہ اب زیادہ دیر چلے گا نہیں، یہ ملک کسی اور انتشار کا ہم نے متعامل خود ہو ہی نہیں بکتایا وقار بھائی، ہم نے یہ خود بکتایا جب ریاست مدینہ آئی تو آپ کے سامنے ہی ہے. یہ تو واقعی صحیح ہے کہ جس طرح بے روزگار ہوئے میڈیا ورکرز، اللہ بس معاف ہی کرے خان صاحب. لیکن خان صاحب ایک جو افسوس یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے. آج آپ کسی گلی محلے میں جا کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ پہ غلط بیانی کا ماسٹر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، جس کا ہمیں دکھ ہے. آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ سے لوگ وہ پیار کرتے تھے. سیاست کرنا آپ کا حق ہے، لیکن خدا کے لیے مارا ماری، انتشار، افراتفری کر کے اس ملک کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالیے. آپ سیاست کریں، سیاست کرنا آپ کا حق ہے، آپ جیتے آپ ہارے جو مرضی کریں آپ، لیکن خدا کے لیے یہ جو افراتفری آپ کر رہے ہیں نا، یہ ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ. یار یہ واقعی جگڑا صاحب، میں اس پہ بھی ضرور آؤں گا، میں آپ کے کمنٹس بھی چاہوں گا. جس طرح ہم ایک دوسرے پہ تو تڑاق الزام کی سیاست، انداز تخاطب، طرز تخاطب اوئے توئے پہ آ چکے ہیں بحیثیت مجموعی بھی، اس کو بہتر کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ شکریہ جی. دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی، اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے ارادے ٹھیک ہوں، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا اور اس ملک میں جو ہونا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے تو اور کسی کو ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے. تو اگر یہ اپروچ ہو اور یہ صورتحال ہو تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ ابھی تو یہ بہت واضح بات ہو چکی ہے. آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ میٹر کرتی ہے اس کو دیکھ لیں، وہ بھی کنونس ہو چکے ہیں کہ ایک وقت میں ٹھیک ہے جس کو سپورٹ کیا گیا تھا وہ ایک عوامی لیڈر کے طور پہ اس کو اچھا سمجھا جا رہا تھا، آج وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور ہم پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے، وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر آ چکی ہے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ حکومت اس کے لیے تیار ہے. وہاں کی ہماری جو قیادت ہے وہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ بیانات آپ دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس پہ ڈٹ کر بات کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک ریکارڈ ہے میاں شہباز شریف کی بات جو ہوتی ہے کام کرنے کے متعلق، وہ تو میرے خیال میں پورے پاکستان نے کیا کہ دنیا نے دیکھی ہے کہ انہوں نے جو کام پنجاب میں کیا تھا وہ آج پاکستان میں وہی کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی اس ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں جس پہ انہوں نے پنجاب کو پہنچا دیا تھا ترقی کی راستوں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے کوئی کوتاہی ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ
بھئی ان کا اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم نے اگر اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کر قومی ایشوز پر ایک رائے بنانی پڑے گی. اور اگر اس طرح نہیں ہوا اور وہی یہ انڈیویجول اپروچ رہی اور ذاتی مفاد کی بات ہوئی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاکستان کا محافظ ہو. میں تو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں سے خدا کے لیے حفاظت کرے اب پاکستان کی، سیاست کی بات مت کرو. پاکستان جی کنڈی صاحب پاکستان کی حفاظت گلے. جی کنڈی صاحب، جس طرح جھگڑا صاحب یہ فرما رہے ہیں، آپ نے بھی پہلے یہ کہا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، ایک پیج پہ آنا ہوگا، لیکن ابھی یہ جو حالیہ لہر ہے اس میں جناب شہباز شریف اور جناب بلاول بھٹو زرداری کا نام لے کے جس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی پھر سے اہمیت کا جو ہے وہ ادراک کیا جا رہا ہے. ادھر سے ہم ڈونرز کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا جی کہ پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بھی اس موقع پہ ساتھ بیٹھے ہوتے کہ جو پی کے اضلاع علاقے میں خود آپ کو یاد ہے کنڈی صاحب میں جب ٹانک آیا اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تو میری آپ سے وہاں گپ شپ ہوئی اور بات چیت ہوئی، تو کیا انہوں نے مل کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے گزارش کی ہے تو ہمیں اس وقت ایک سیاسی یکسوئی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تمام جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، ان جماعتوں کو، ساتھ میں مذہبی جماعتوں کو یا ہماری قوم پرست جماعتیں جتنی بھی ہیں، ان تمام کو دیکھیں کووڈ کے بعد، کووڈ کا پہلے ایک لہر آئی جس سے پاکستان معاشی طور پہ کافی کمزور ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایک سیلاب کی جو زد میں پاکستان جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے یہاں پہ تباہیاں ہوئی اور لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں، ابھی تک اس کے جو آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک بھی ہم وہ فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ابھی خیبر پختونخوا جو آپ کا بارڈر کے اوپر پڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، ادھر جو میں نے آپ کو بتایا چترال سے لے کر وزیرستان تک جو حالات ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں جس طرح جھگڑا صاحب نے کہا ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، ریاست کو بچانے کا وقت ہے. بے شک جو لوگ اس کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور سیاسی تجربے کر رہے ہیں یہاں پہ، چاہے خیبر پختونخوا ہے، چاہے پاکستان ہے، تو میرے خیال میں ان کو بھی بس اب میرے خیال میں اپنے ان رویوں پہ سوچنا پڑے گا اور ایک یکسوئی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنا پڑے گا. یہ یقیناً میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ریاست جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں، خاص کر وہ بنیادی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر irrelevant اور ناکام نظر آ رہی ہے. چاہے وہ زندگی کا تحفظ ہو، چاہے وہ آزادی کا تحفظ ہو. خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی چیز لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. کنڈی صاحب ایک دفعہ پھر رخ کرتے ہیں لاہور کا. سینئر جرنلسٹ اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم سلمان غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان غنی صاحب، اقبال ظفر جھگڑا اور احمد کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پی کے سے وقار ستی صاحب سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ابھی ہم نے مومنہ وحید صاحبہ سے بات کی تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی 15 سال میں نے جد و جہد میں حصہ ڈالا اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کون ہے، اس پہ تو احسان کیا تھا ایم پی اے بنا کے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ کافی ہیں جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر کہ کیا ماحول بننے جا رہا ہے؟ اور پرویز لائی صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہی کہہ رہے ہیں اسی نہیں ووٹ دینا، کی بنے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مومنہ وحید صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے، وہ ایک شعر ہے کہ ہے ذوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا. پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کے نتیجے میں انہیں وہ پذیرائی نہیں ملتی جو موقع پرست حاصل کر لیتے ہیں. مومنہ وحید صاحبہ کو میں جانتا ہوں، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، فوزیہ قصوری صاحبہ جو تحریک انصاف کے وقت ایک خواتین ونگ کی سربراہ تھی، وہ کیوں چھوڑ گئی؟ اور اس کے علاوہ میں 8 سے 10 پنجاب پریزیڈنٹ بتا سکتا ہوں تحریک انصاف کے، وہ کیوں چھوڑ گئے تھے؟ بات یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جواد صاحب
डेमोक्रेसी नहीं है। और हमारी सियासी लीडरशिप है वो अपने ذاتی मफादात देखती है और वो सियासी तर्ज अमल इख्तियार करने से एतराज़ करती है, और पंजाब में भी यही हो रहा है। पंजाब में क्या है, देखें बात ये कि पंजाब के अंदर मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि पहली दफ़ा एक तकसीम के ऐवान के अंदर नजर आ रही है। वो तकसीम ये नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन की, वो तकसीम ये है कि जी ज़्यादातर लोग बल्कि वाज़ेह अक्सरियत जो है वो असम्बली बचाने के लिए कोशिश है और बहुत थोड़े से लोग असम्बली तोड़ने के लिए हैं। और ये पाकिस्तान में एक नई तब्दील कायम हो रही है, मिसाल कायम हो रही है। एक लीडरशिप असम्बलियाँ तोड़ने पे मुसर है और असम्बलियाँ भी वो तोड़ना चाह रही है जो यहाँ पर खुद उनकी अपनी हुकूमतें कायम है। और इसीलिए चौधरी परवेज लाई जैसे शख्स ने कल उन्हें बाबर करवाया बड़े सख्त लहजे में कि 25 मई को भूल गए हो, आपकी जुबानें बाहर निकली हुई थी। ये मेरे ख्याल में अगर ये समझे तो ये बहुत काफी है। और ये जो बार बार अब चौधरी परवेज लाई को प्रेशर में लाने के लिए ये कह रहे हैं कि जी एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लें, भाई ये मुतालबा तो अपोजिशन को करना चाहिए था। पहले चौधरी परवेज लाई साहब ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई ये असम्बलियों की बका में ही हम सब की बका है और ये मार्च अप्रैल तक इस सिस्टम को चलना चाहिए। हमने तरक्याती फंड दिए हैं अरकान असम्बली को, वो अरकान असम्बली अपने हल्कों को जाके महफूज बनाए, वहाँ पर जो तरक्याती प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद करवाएं। यस। और यहाँ पर आज आप देखें कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये बात का वोट नहीं लेते तो हम अपने अरकान को मुस्ताफी होने की हिदायत करेंगे। सलमान गनी साहब सारे इज्तिमाई मुस्ताफी हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखें बात ये मिसाल तो मौजूद है कि कौमी असम्बली के अंदर से इन्होंने अपने अरकान असम्बली को मुस्ताफी करवा के क्या मकासद पूरे कर लिए। और मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि ये नहीं होंगे, ये प्रेशर टैक्सेस हैं और ये प्रेशर टैक्सेस अब अपोजिशन के हवाले से नहीं है। अब ये चौधरी परवेज लाई साहब को प्रेशर ला रहे हैं कि परवेज लाई साहब ने कह दिया कि मैं एतमाद का वोट नहीं दूंगा, इसलिए कि उनके पास शख्सियत नहीं है। और दिलचस्प बात जवाब ये है कि पंजाब में दोनों के पास भी 186 अरकान थी और ये जो इनके अरकान टूट रहे हैं, क्यों टूटे हैं? देखें बात ये कि ये तो दूसरों पे इल्जाम लगाते थे ना। आखिर इनके अरकान असम्बली मोमना वहीद साहबा की आप बात कर रहे हैं और भी अरकान है, मैं जाती तौर पर जानता हूँ क्या वजह है कि वो इनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। और एक बड़ी तल्ख हकीकत है, देखें बात ये कि जो अरकान असम्बली होते हैं वो देखते हैं कि सियासी रुझान क्या है। अगर आप पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते नजर आएंगे और मैना मानू की किरदार करते हुए हर चीज को तौबाला करेंगे तो फिर अरकान असम्बली को समझ लगती है कि आगे कैसे चलना है। सलमान साहब एक और मैं सवाल करना चाहूँगा, चूँकि वकार सती भी यहाँ बैठे हैं। ये 2 दिन से हम देख रहे हैं मीडिया पर्सनस पे और जर्नलिस्ट पे चढ़ाई की हुई है PTI की क़यादत ने। सर ये कब तक ये रहेगा? हमारा क्या कसूर है? अगर हम सिर्फ रिपोर्टिंग पे ही रहते हैं तो ये क्या गालम गलोच ब्रिगेड जो पीछे पड़ जाती है? तो आप उनके मतलब की बात कहना शुरू कर दें। आप ये कि कईयों पे प्रेशर कारगर होता है, हमें भी गालियाँ पड़ती, क्या नहीं कहते ये। आज है कि अभी हम पूरा सच नहीं बोलते, आप भी पूरा सच नहीं बोलते, बड़ा तल्ख है, ये हजम नहीं कर पाएंगे। देखिए हम नहीं कह रहे, अभी तो अपने इनके लोग सुन रहे हैं ना। ये ओन चौधरी साहब तो इनके सबसे करीबी साथी थे, इनके बारे में जो सच है बड़ा तल्ख है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को इस तरह टारगेट ना करें कि मीडिया भी पूरा सच बोलने पे मजबूर हो। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासत में तल्खियाँ बढ़े। बात है कि अगर आपको अवाम की मकबूलियत हासिल है तो आप इंतखाबात का इंतजार करें। सही मकबूलियत तो वहाँ पर पता चलेगा ना किसकी है। सही। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी। वकार सती साहब पूरा सच लेंगे तो सलमान गनी साहब कहते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होना। नहीं तो भी कोई वीडियो है वे? नहीं, मैंने उस तरीके की कोई वीडियो नहीं बनाई जो उन्होंने जिसकी तरफ आपका इशारा है। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है मैं उसको ऑन करता हूँ। उसमें एक लफ्ज़ जो है फुल स्टॉप और कॉमा भी मेरी तरफ से नहीं है। वो तमाम 11 निकात खान साहब ने अपनी 9 अप्रैल 2022 से लेकर 17 अगस्त 2022 के दरमियान 36 तकारीर और मुख्तलिफ इंटरव्यूज जो थे उनमें से 11 निकात निकाले थे। उस पर मैंने उसका स्क्रिप्ट वो बना के किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अदालतों से इंसाफ लेकर मैं यहाँ पे वो बैठा हूँ। इसके बाद जो खान साहब का दूसरा इल्ज़ाम है कि आपने वो वाली वीडियो क्यों जारी की जो उन पे जो वो उसकी नवीद वाली, तो हाँ वो मैंने की है, वो मेरा जर्नलिज्म वो मुझे इसके वो सिखाता है और मैं वो भी ऑन करता हूँ कि वो ठीक है। दूसरा जो आपने ये पूछा ना कि क्या ये मामलात किस तरफ जाएंगे या क्या, मेरा नहीं ख्याल कि मामलात कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर खान साहब हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ उनकी मकबूलियत कम हो रही है बल्कि
جو ان کی بچی کسی وہ تھوڑی بہت بھی وہ لوگوں میں وہ بھرم تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے جو ہے نا اسمبلی کیوں نہیں توڑی. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے وہ کہاں ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ قومی اسمبلی میں جب انہوں نے استعفے کے لیے استعفے کی بات کی تو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جو ہے وہ کیوں غائب ہو گئے. وہ آج کل ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ خان صاحب بالکل اب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ سیاست یا جمہوریت میں مضمر ہے. سب کو مل جل کر اپنے اختلافات وہ بلا کر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی جو کور ایشو ہمارا ہونا چاہیے وہ اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے یہ ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اس نے ویڈیو بنا دی اس نے یہ کر دیا یہ مناسب نہیں لگتا ہے. جگڑا صاحب یہ خواہش جس طرح کنڈی صاحب بھی فرما رہے ہیں آپ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ خواہش ہے یہ بار بار کہا جا رہا ہے ہمارے اسی پروگرام میں تمام تر جتنی جماعتیں ہیں اس وقت اتحادی ان کے اکابرین نے آ کے یہ کہا کہ خان صاحب آ جائیے گلے لگائیں گے ڈیسک پہ جائیں گے تشریف لائیے. نہیں آتے تو خواہش تو چلیں اپنی جگہ ہم رکھتے رہیں گے نہیں آتے تو پھر بھی آگے تو بڑھنا ہے نا. پھر اس کا کیا طریقہ اختیار کریں گے ہم. آگے بڑھنے کے لیے تو جو طریقہ آپ نے جو بات کی اس کا واحد یہی طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کر نیشنل ایشوز کو دیکھیں اور نیشنل ایشوز پہ ایک یونائٹڈ اپروچ آئے تب جا کر جو ہے تو ہم ان چیزوں پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے. ہماری جو بنیادی ضرورت ہے اس وقت وہ آپ کی معاشی صورتحال جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا یقین کریں گے تمام مسائل اتنے گمبھیر ہو رہے ہیں کہ ان کو پھر قابو میں لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. عمران خان تو جو باتیں کرتا ہے وہ تو کرنے دیں انہیں لیکن وہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اب اس وقت اس کی کیا سچویشن بن چکی ہے. اس نے کیا نہیں کیا. توشاخانے کے کیس دیکھ لیں اس کے اوپر جو دوسرے اس نے حکومت کے خلاف باتیں کی ہیں جو آرمڈ فورسز کے خلاف باتیں کی ہیں تو یہ چیزیں تو چھپنے والی نہیں ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے مزید جو ہے سروائیو کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ بار بار ہماری حکومت اور وزیر اعظم صاحب ان کو چانس دے رہے ہیں کہ بھئی چلیں یہ چیز تو ہے اپنی جگہ لیکن آئیں اگر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آئیں بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں. انتخابات اپنے وقت پر ہوں. ہمارے میاں نواز شریف صاحب کی یہ اس کا بیانیہ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوں بر وقت ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. اس میں جو بھی آئے جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے مجھے بھی ووٹ ملے یا اور کسی کو ملے عوام کی جو رائے ہوگی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. یقیناً تسلسل رہنا چاہیے نا جی یہ جو جمہوری اقدار ہیں اور انتخابی جو معاملات ہیں. کنڈی صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. یہ فرمائیے آپ جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں بیٹھ جائیں وہ نہیں بیٹھتے چلیں پھر کوشش کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے ممنہ وحید صاحبہ کی بھی بات سنی اور دیگر بھی کچھ ہیں اراکین جو نہیں ان سے سہمت نہیں ہیں متفق نہیں ہیں وہ اگر سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر الزام لگ جاتا ہے کہ لو جی یہ اتحادی جماعتوں نے جو ہے ہمارے بندے توڑنے شروع کر دیے. میری گزارش سنیں دیکھیں ایک پاکستان میں سب سے محترم قسم کا ڈاکومنٹ ہے جسے آئین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے آئین کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس بھی اختیار ہے اسمبلی توڑنے کا اور وہی آئین صدر زرداری کو سندھ اسمبلی برقرار رکھنے کا اختیار بھی دیتا ہے اور شہباز شریف صاحب کو مرکز کی اسمبلی کو بھی برقرار رکھنے کا اختیار دیتا ہے. اگر عمران اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ توڑیں. خیبر پختونخوا میں کس نے ان کو منع کیا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آ جائیں اور الیکشن کروا دیں. آئین نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اسمبلی کا چناؤ ہو جائے گا. اگر وہ انتظار نہیں کر سکتے اور وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا آئینی اختیار ہے. ہم اپنا ایک مشورہ دے سکتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سمجھتے ہیں جو الیکشن ضروری ہے تو خیبر پختونخوا تو تیار ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اعلان بھی کیا ہوا ہے. اتنا بڑا لیڈر ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر اعلان کر لے اور پھر اس کو امپلیمنٹ نہ کرے تو اس سے آپ کیا رکھیں گے؟ صحیح ایک جملہ چاہیے آپ کا تاکہ وائنڈ اپ کر دیں.
دیکھیے جو آپ نے انٹرو دیا تھا نا کہ شدید جو موسم ہے سرد ہے لیکن وہ سیاسی گرما گرمی ہے، میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک جا رہا ہے. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی طرف گامزن ہے. لوگ اس کے اوپر بہت سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی تائیں کوششیں وہ کر رہے ہیں. جہاں تک بات خان صاحب کی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، قوم بھی جانتی ہے کہ خان صاحب جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے گرفتار نہ کیا جائے یا مجھے کسی طریقے سے بیل آؤٹ پیکیج مل جائے یا کوئی NRO مل جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا. بہت شکریہ وقار صدیقی، بہت شکریہ جگڑا صاحب، کنڈی صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا، میں بڑا ممنون ہوں. ناظرین وہی بات میرے جتنے بھی مہمان تھے انہوں نے یہی کی کہ آئین کے تحت چلنا ہوگا اور ذاتی خواہشات پہ نہیں کہ بس میری خواہش ہے تو بس ہو جائے گا. یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، عوام ہے، کروڑوں لوگ ہیں، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. کاش کہ سیلاب کا ایک موقع تھا خان صاحب کے پاس کہ اس موقع پہ ہی اکٹھے ہو جاتے. پتہ تھا اگر یہ کہا جا رہا تھا ان کی جماعت کے اکابرین کی جانب سے اور خود خان صاحب بھی کہہ رہے تھے میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ ملک کو خطرے میں کیوں ڈالنا چاہ رہے تھے؟ وہ تھوڑا سا اگر ایزی ہو جاتے تو شاید معاملہ اس حد تک نہ بڑھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آئین کے تحت اور اس کے تابع زندگی گزارنے کی ہمت دے اور ہمیں حق بات کہنے اور سچ بولنے کی بھی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.